السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دو آ جائیں لے کر ذوالفقار اپنی۔ حضرات، صبح کے تقریباً 3 بج رہے تھے اور سب سو رہے تھے، میں بھی سونا چاہتا تھا، لیکن فلسطین کے شہیدوں کے لہو کی چیخیں، بچیوں کی لٹتی ہوئی عزتیں، 80 سال کے باپ کے کمزور کاندھے پر اس کے 40 سال کے جوان بیٹے کا جنازہ، یہ باور کرا رہا تھا کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا۔ جواں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے۔ 4 سال کی بچی کے بالوں کو پکڑ کر زمین سے گھسیٹ کر کے لے جانے والی دل خراش تصویریں، 5 6 سال کے بچوں کے چہرے پر یہودیوں کی انگلیوں کے نشانات ہمیں سونے نہیں دیں۔ لیکن اگر ہم جاگ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا ضمیر بھی جاگ رہا ہے، ہمارا ضمیر بھی جاگ رہا ہے، نہیں، ہم ہی نہیں، 50 سے زیادہ اسلامی ملک کے قائدین سو رہے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، نہ کہیں سے کوئی دعا، نہ کوئی اس دعا پر آمین کہنے والی آواز بلند کر رہا ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ کہیں فلسطین اور فلسطینی کی شہادت کے بعد بھی یہ سوتے ہی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری اذاں بھی نہ شاید جگا سکے گی مجھے، تیری اذاں بھی نہ شاید جگا سکے گی مجھے، گناہ گار کا سویا ہوا ضمیر ہوں میں۔ اور یہ کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے، لبیک کی جگہ البیک کا استعمال کرنے والے، حضرت عثمان غنی، امی طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ، مختومہ کائنات کی دیگر صحابہ کرام کی مزارات پر بلڈوزر چلانے والے، ان اہل سعود کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو بڑے قریب ہیں فلسطین کے، فلسطین کے بچوں کی چیخیں سب سے پہلے یہی پہنچتی ہیں۔ میں سمجھ گیا، ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جسم، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں۔ تم وہ تصویر بھی بھول گئے جس میں ایک 4 سال کے بچی کی لاش باپ کے ہاتھ میں کفن سے لپٹی ہوئی نظر آئی تھی، اور باپ یہ کہہ کے رو رہا تھا کہ چھوٹا جنازہ بھی بہت بھاری ہوتا ہے۔ تم نے وہ اسٹیکر بھی نہیں دیکھا جو بیت المقدس کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے، الاقصی ینادینکم، اقصی تمہیں بلا رہی ہے، اقصی تمہیں بلا رہی، اقصی تمہیں بلا رہی ہے۔ فلسطین کے مجاہدین نے اعلان کر دیا ہے کہ دنیا کے تمام تر مملکت اسلامیہ کے ان قائدین کے دروازوں کے قریب سے گزرنے والی جو سڑکیں ہیں ان پر بورڈ لگا دیا جائے اور لکھ دیا جائے کہ اس راہ سے گزرنے والوں ہارن آہستہ سے بجاؤ، قوم سو رہی ہے۔ یاد رکھو، فلسطینی ہمیں اپنے لیے نہیں، ہمیں ہمارے لیے پکار رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم مٹھی پر فلسطینی شہید ہو گئے تو بیت المقدس بھی شہید ہو جائے گا، قبۃ الصخرا بھی سلامت نہیں رہے گا، یہودی اسے بھی شہید کر دیں گے۔ اور پھر کہیں تم سے 50 سال کے بعد تمہاری اولادیں ہنالک دعا زکریا ربہ کا مطلب نہ پوچھ لیں، الی المسجد الاقصی کا اشارہ کس طرف ہے یہ سوال نہ کر بیٹھے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ کس نبی کی مبارک زبان سے ظاہر ہوئی؟ اس نبی کی مزار شریف کہاں ہے؟ یہ سوال ہماری نئی نسلیں کہیں ہم سے کرنے لیں 50 70 سال 80 سال کے بعد۔ اور پھر آج کی ہماری بزدلی اور ہماری خاموشی سے
کل کہیں نسلیں تسلی بخش جواب نہ پا کر کے وہ قرآن کی آیتوں پر کہیں شک نہ کرنے لگے۔ لہٰذا اٹھو، اگر تمہیں فلسطینیوں سے ہمدردی نہیں ہے، بیت المقدس سے تو ہوگی نا، قبۃ الصخرا سے تو ہوگی نا، مسجد عمر سے تو ہوگی نا، اس مبارک زمین سے تو ہوگی جس سے ملنے آسمان آیا کرتے ہیں۔ تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ فلسطین یہ وہ زمین ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، مخدومہ سارہ، مخدومہ مریم، حضرت رابعہ بصری، اور فلسطین کے سب سے پہلے قاضی عبادہ بن صامت جو عظیم صحابی رسول ہیں، شداد بن اوس جو عظیم صحابی رسول ہیں، ان کی مزارات مقدسہ اسی فلسطین میں ہیں۔ وہی زمین ہے جہاں سارے انبیاء کرام نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک رب سے کیے ہوئے اس وعدے پر عمل کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں معراج کی شب نماز عشق ادا کی تھی۔ یہ وہی زمین ہے جہاں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے اور آپ نے بیت المقدس میں 1 سال خدا کی بندگی فرمائی ہے۔ یہیں پر محراب زکریا بھی ہے، یہیں پر ایک جگہ پر بیک وقت بیٹھ کر 40 سے زیادہ انبیاء کرام نے خدا کو یاد کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک شریف یہیں پر موجود ہے۔ ترکیوں کی وہ عظیم یادگار جامعہ محمودیہ اسی فلسطین میں ہے۔ تابوت سکینہ جس کی تلاش ان یہودیوں کو ہے، یہیں پر کہیں دفن ہے۔ یاد ہے آپ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے لوگوں کی دعوت پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے بیت المقدس بلایا تھا۔ غلام کو لے کے آپ تشریف لے گئے تھے۔ باری باری اونٹوں پر سواری کرنے کی عظیم عادت مبارکہ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ سے ہم تک پہنچی ہے۔ جب آپ کا یہ مبارک 2 نفری قافلہ فلسطین میں داخل ہوا تو غلام اس وقت اونٹ کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا۔ مومنوں کا امیر اپنے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے تھا، جسے دیکھ کر کے 4000 سے زیادہ عیسائیوں نے مشرف با اسلام ہونے میں دیر نہیں لگائی۔ یہ وہی زمین ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسی بیت المقدس کی فتح یابی کے لیے سرکار غوث الاعظم اور امام غزالی کے مدرسے کے نہ جانے کتنے ہزار طلباء کرام نے شہادت کا جام پیا ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم اسی پاکیزہ وادی نور میں بیٹھ کر کے لکھی، جس کا ایک ورق پڑھ کر کوئی عامل ہو جائے تو رب اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ آج بھی وہ زمین موجود ہے۔ ایوبی علیہ السلام، ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے ہوئے منبر شریف بھی وہیں پر موجود ہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی، علی بن سفیان کی وہ برکت والی مبارک علامت جسے منبر مبارک کہتے ہیں، آج بھی فلسطین میں ان مجاہدین کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ بزرگوں کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ آخر ہم فلسطین کی مدد کیسے کریں؟ یہاں کی حکومت ہمارے جذبات سے متنفر ہے، نالا ہے، ہم سچائی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، وائرس کی وجہ سے روڈ پر نکل بھی نہیں سکتے ہیں، ایمبیسی کے خلاف، اسرائیلی ایمبیسڈر کے خلاف ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے، اور ملک کا یہ عالم ہے کہ ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس ملک میں ہندو مسلم اتحاد کے بعد انگریزوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا تھا ایک طاقت نے۔ آج 70 سال کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جو فلسطین کے جانبازوں کو آتنکواد کہہ رہے ہیں۔ انہیں وہ کیا ہے؟ اگر یہ ان کا ضمیر، ان کی سوچ مردہ ہے تو تم کیوں بے ضمیر لوگوں میں شامل ہو گئے؟ اٹھو، دعا کرو،
صوفیہ کہتے ہیں کہ روزانہ اپنے گھر میں مجالس شہدائے فلسطین کے لیے اپنے بچوں کے لوگ کو لے کر کے بیٹھو اور دعائیں مانگو، سورۃ الفاتحہ کی کثرت کرو اور دعا کرو، اے میرے مولا آب و ہوائے فلسطین پر کرم فرما، زرہائے فلسطین پر کرم فرما، مکانات فلسطین پر کرم فرما، مجاہدین فلسطین پر کرم فرما، قبل اول کی حفاظت فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کی علامتیں موجود ہیں میرے مولا، کرم فرما کرم فرما کرم فرما، تو فتن و فساد پھیلانے والوں سے زمین کو پاک کرنے والا ہے میرے مولا، پاک کر دے میرے مولا، تو ہی پاک کرے گا میرے مولا۔ آج مجاہدین شر کے حصار میں، کرم فرما میرے مولا، کرم فرما۔ روزانہ اپنے گھر میں مجالس کرے، ان مجاہدین کے بازوؤں میں قوت حیدری پیدا ہو، دعا کریں، ان کے بچوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو خوشیوں کے آنسو میں تبدیل کیسے کیا جائے، دعا مانگو، اللہ ان پر کرم کی بارش فرمائے، اللہ ان پر رحم کی بارش فرمائے۔ آج فلسطینی سلطان صلاح الدین ایوبی کی مرقد مبارکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے مجاہد ہے علاقے کا علاقہ تیرا، اے مجاہد ہے علاقے کا علاقہ تیرا، بیت اقدس بھی ہے اور قبہ صخرہ تیرا، ایک فلسطینی نے ایوبی کو بھیجا پیغام، راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے جانبازوں پر کرم فرمائیں، مجاہدین پر کرم فرمائیں، بیت المقدس کے عاشقین پر کرم فرمائیں، ان یتیموں اور بے سہارا بھوکے اور پیاسوں کا اگر کوئی نہیں ہے، اے میرے مولا تو ہے، تیرا حبیب ہے، حضور غوث اعظم کی ذات ہے، کرم فرما میرے مولا، کرم فرما میرے مولا، کرم فرما میرے مولا۔ السلام علیکم۔